بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل، میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ پیارے سامعین، آج جمعرات کا دن ہے۔ تمام مومنین کی بخشش کے لیے میرے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، آپ سے راضی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور کرے گا۔ میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی جو آج کا وظیفہ ہے، لیکن میرے ساتھ پہلے اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ اگلی جمعرات تک انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، دعا ہوگی، وہ ضرور قبول ہوگی اگر آپ میرے ساتھ اس ذکر کو کر لیں گے اور میری دعا میں آمین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے معاف کرنے والے، اے توبہ کرنے والے کو پسند کرنے والے، یا پاک پروردگار، اے دو جہانوں کے بادشاہ، اے خزانوں کے شہنشاہ، اے مالک الملک، اے ساری دنیا بنانے والے، تھامنے والے، سنبھالنے والے، چلانے والے، اے مالک، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تم تو تمام مومنین جو اس دنیا میں زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں آسانی کر دیجئے، آسانی عطا کر دیجئے۔ اے مالک الملک، اے پاک پروردگار، اے وہ بے نیاز رب جس کے خزانوں میں کمی نہیں، اپنے خزانوں میں سے بے شمار رزق، رحمتیں، برکتیں عطا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، جو آج کا وظیفہ ہے وہ آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ رجب، شعبان، رمضان میں آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے حالات کو سنوار دے گا، آپ کو ہر وہ نعمت دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، اور ہر وہ پریشانی دور کرے گا جس کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا ہیں۔ بہت جلد اثر کرنے والا وظیفہ جس کو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں، اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تمام برکتیں ہماری جولی میں ڈال دے، آمین۔ تو آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مخصوص کرنا ہے، یعنی جس جگہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے خوشبو لگانی ہے اور جگہ صاف ستھری ہو، پاک صاف ہو، تصویر نہ ہو، ٹی وی نہ لگا ہو، بالکل اہتمام ہو کہ آپ خاص ذکر کر رہے ہیں، خاص کرامات چاہیے، خاص رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، تو بہت اہتمام کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دل سے کریں گے، نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ فرشتوں کی مدد کے ساتھ آپ کو اس ذکر کی تکمیل تک ضرور پہنچا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پیاری قرآن پاک کی سورت جس میں بے شمار خزانے ہیں، جسے پڑھنے سے بہت برکتیں اللہ پاک نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ آپ
آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1.25 لاکھ بار۔ ایک دن میں نہیں کرنا، آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ سے مکمل نہ ہو جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ ساتھ کسی کو شامل کر لیجئے، یا اکیلے پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی دونوں صورتیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک محفل کی صورت سجا لیں، عشاء کی نماز کے بعد محفل کروا لیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بہت ساری عورتیں مل کر آپ کا ساتھ دیں اور آپ اسے 1.25 لاکھ بار پڑھ لیں، یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایک ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، ایک یہ ہے، یہ آپ علیحدہ علیحدہ سے کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ دوسرے مہینے میں شعبان میں آپ یہ پڑھ لیجئے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت ہے اور اسے 70,000 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی یہ زکوٰۃ دے دیں گے، اس کے بعد آپ کسی میٹھی چیز پر دم کر سکتے ہیں، میٹھی چیز پر اس کو پڑھ کر تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی آپ مکمل کر لیں تو اس کا ثواب جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ولی ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، جنہوں نے اللہ سے محبت کی، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور ان آزمائشوں سے بہتر طریقے سے نکل گئے، اللہ پاک نے جن کا ساتھ دیا، جنہوں نے اللہ سے ساتھ مانگا، جتنے بھی مومنین جنہوں نے سانسیں دنیا میں لی ہیں، اس دنیا سے اب جا چکے ہیں یا اس دنیا میں موجود ہیں، یا آنے والے وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہوں گے، محبوب ہوں گے، وہ گناہ گار جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، ان سب کو اس کا ثواب بخش دیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو چیز بانٹنی ہے وہ بانٹ دیجئے، اور اللہ سے اپنے لیے خیر کی دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ پاک آپ پر بہت کرم فرمائے گا۔ آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ان ذکر اذکار کی جتنی برکتیں ہیں، جن سے ہم واقف ہیں اور جن سے ہم واقف نہیں، تو سب جانتا ہے، وہ تمام برکتیں ہماری جھولی میں ڈال دے اور ہم پر رحم فرما دے، ہمارے راستے بہترین کر دے، ہمارے آنے والے وقت کو ہمارے لیے شاندار بنا دے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ بہتر کر دے۔ اللہ پاک ہماری ہر سانس کو ہمارے لیے آسانی اور خیر والی بنا دے۔ اس طرح آپ اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ جو بھی کام ہے آپ کا جو رکا ہوا ہے اور جس میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، تھکاوٹ ہو رہی ہے، پریشانی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ سب معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ تو آپ ان 2 اذکار کا اہتمام کیجئے، رمضان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ عمل ختم ہوگا، اس کے دوران ہی اللہ پاک کی بہت رحمتیں آپ پر ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک کو تمام اذکار کی توفیق دے جن سے آپ اپنے آپ کو، اپنے حالات کو بدل سکیں۔ آمین ثم آمین۔